اب آپ غور فرما لیجیے، جب تک قرآن مجید میں آیت مباہلہ موجود ہے حسین کا ذکر زندہ رہے گا. جب تک قرآن مجید میں آیت تطہیر موجود ہے حسین کا ذکر موجود رہے گا. جب تک قرآن مجید میں آیت مودت موجود ہے حسین کا ذکر موجود رہے گا. جب تک قرآن مجید میں سورہ دہر موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ دہر ممکن ہے کہ سورہ دہر کی تفسیر ہو جائے اور حسین کا ذکر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے اب یاد رکھیے گا ذکر حسین قرآن میں کہاں کہاں ہے. یہ صرف فہرست وار گنا رہا ہوں، ایک فہرست بتا رہا ہوں. ہر آیت اور ہر سورے کے ضمن میں بیان تو بہت تفصیلی چاہیے. اس کے بعد سورہ مبارکہ فجر سے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. یہ پورا سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے بشہادت الصادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. اس کے بعد ابھی فہرست بھی مکمل نہیں ہو پائے گی. آج بسم اللہ. جہاں جہاں خاص آقا حسین کا ذکر ہے قرآن میں، یعنی میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو بہت ہی ناچیز اور حقیر طالب علم ہوں، مگر اگر کئی مہینے تک بھی یہ عنوان صرف ہو قرآن اور حسین تو گفتگو کا سلسلہ مکمل نہیں ہو پائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے. سورہ احقاف سورہ حسین ابن علی ہے. سورہ کہف سورہ حسین ابن علی. بحث اتنی آسان نہیں ہے واقعی. جتنی سنجیدگی سے آپ نے سنا ہے حق ہے کہ آپ سنجیدہ ہو جائیں. سورہ فجر سورہ کہف پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. سورہ کہف از اول اپنی بسم اللہ اور پہلی آیت سے لے کر اور آخری آیت تک سورہ کہف پڑھیے. سورہ کہف کی روح ذات حسین ابن علی سے وابستہ ہے. وقت تو بالکل تمام ہو چکا، مگر اگر آپ ایک درود پڑھ کر سہارا دیں تو کم سے کم ایک نقطے کی طرف اشارہ کر ہی دوں آج، اور وہ ہے سورہ کہف سے متعلق. بسم اللہ. یہ تو مشہور ہے ہی ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت سرکار سید الشہداء نے نوک نیزہ پہ فرمائی ہے. یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن سورہ کہف اپنے تمام مضامین و مضمرات کے ساتھ سرکار سید الشہداء سے متعلق ہے. اور اس وقت صرف ایک آیت کی طرف اشارہ کروں گا. وہ آیت نہیں جو آپ نے سنی ہے بارہا. قرآن مجید کے سورہ مبارک کہف میں ایک مقام پر یہ آیت آتی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. یہ وہ آیت ہے. آج تفسیر مکمل نہیں کر سکوں گا، صرف آپ کے ذوق کو بیدار کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. سورہ مبارکہ کہف کی یہ وہ آیت ہے تنہا جس پر نہ جانے کتنے دنوں تک گفتگو ہو سکتی ہے، اور جو سرکار سید الشہداء کے مقام عصمت کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. حسین معصوم حسین حسین معصوم حسین. آج تشریح پوری نہیں کر پاؤں گا. ظاہر ہے کہ علماء تشریف فرمائیں، دانشور حضرات ہیں، اہل نظر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اس کی کچھ شان نزول بھی بتائی ہے لوگوں نے، لیکن جتنے فقہا ہیں چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ان کے پاس یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے
کہ المورد لا یخصص الوارد، شان نزول سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو مضمون آیت ہے، جو مضمون آیت ہے، بس میں ترجمہ کروں گا اور ربط مصائب آپ خود تڑپنے لگیں گے. آیت شروع ہوئی ہے وَاصْبِرْ سے. مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ اس لفظ کا ترجمہ کر سکوں، لیکن علماء کی موجودگی کی بنا پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ہمارا علم فقہ بہت ترقی کر چکا ہے مگر ابھی بھی ناقص ہے، اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آیات احکام کے ضمن میں اس آیت کا ذکر ہی نہیں ہوتا، جبکہ اس آیت میں ایک صیغہ امر کا ہے، دو صیغے نہیں کے ہیں. اور امر اور نہیں، امر اور نہیں تکلیف آور ہے. امر اور نہیں کہیں نہیں ملے گی یہ آیت احکام، آیات احکام کی اس فہرست میں. یہی اس طالب علم کا معروضہ ہے. وَاصْبِرْ صیغہ امر کا ہے، صبر کرو. ظاہری ترجمہ یہ ہے صبر کرو. وَاصْبِرْ مَعَ الَّذِينَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ثابت قدم رکھو جو دن رات ہمیشہ ہر لمحہ ہر آن بس خدا کو یاد کرتے ہیں. اور خدا کو یاد کرنے کا مقصد بھی کچھ اور نہیں ہوتا بجز خدا. توجہ رکھنا عزیزو، کہاں سے کہاں بات پہنچ رہی ہے. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مگر کس لیے دعائیں کرتے ہیں؟ اپنی دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں. توجہ ہے، بات کہاں پہنچ گئی. ہم دعائیں کرتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، نماز شب میں طلب کیا کرتے ہیں؟ اپنی دنیا، پروردگار رزق، پروردگار عافیت. یہاں کہہ رہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو دن رات خدا کو یاد کرتے ہیں اور ان کی طلب بھی بس ذات خدا ہے. کیا عشق الہی کا مرتبہ ہے، کیا عشق الہی کا مرتبہ ہے. اے پروردگار، ہمیں کچھ نہیں چاہیے بجز تیرے. اللہ اکبر. اس پورے مجمع میں یا جہاں تک میری آواز جا رہی، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ایسا ہوگا جس کی صدائے حال یہ ہو کہ پروردگار ہمیں کچھ نہیں چاہیے بجز تیرے، کچھ نہیں چاہیے بجز تیرے. اب آپ بتائیے کہ کسی نے اس پر عمل کیا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یہاں تک تو امر ہے، صیغہ امر. وَاصْبِرْ صیغہ امر. اس کے بعد وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور ان سے یعنی وہ کلاس، وہ طبقہ جو دن رات ذکر خدا کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ اس کی طلب صرف خدا ہے، ان سے تم اپنی نظر بھی نہ ہٹانا. اللہ اکبر. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، ان سے تجاوز نہ کرنا، ان سے ہٹانا نہیں، اپنی نظر نہ ہٹانا، پلک جھپکنے نہ پائے. کیا منزلت ہے. کون ہے اس کائنات میں جس نے اس آیت پہ عمل کیا ہو؟ کون ہے اس کائنات میں جس نے اس آیت پہ عمل کیا ہو؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کی زیب و زینت کے لیے ان سے اپنی نظر نہ ہٹانا، تجاوز نہ کرنا. اور وَلَا تُطِعْ، وَلَا تَعْدُ پہلی نہیں، وَلَا تُطِعْ دوسری نہیں. وَلَا تُطِعْ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اطاعت نہ کرنا. بیعت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ بیعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کو نا. بیعت کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے. خدا کہہ رہا ہے اور اطاعت نہ کرنا اس کی. وَلَا تُطِعْ، اور اس کی ہرگز اطاعت نہ کرنا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل بنا دیا ہے. اور جو اپنے امور میں حد سے تجاوز کرنے والا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی ہے،
اور اس کے معاملات وکان امرہ فرطا، اور اس کے معاملات حد سے تجاوز کر چکے ہیں. جو حد سے تجاوز کر چکا ہو، جو اپنے نفس کا بندہ بن چکا ہو، جس کے دل میں یاد خدا باقی نہ ہو، اس کی اطاعت نہ کرنا. سبحان اللہ. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی فاسق، فاجر، ظالم حکمراں کی بیعت طلب کی جائے تو یہ آیت آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ ہرگز بیعت نہ کرنا. اب بتائیے، آقا نے اسی آیت پہ تو عمل کیا تھا. کون ہے دنیا میں جو یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن حسین کے اندر ہاشمی انانیت تھی، تمکنت تھی، غرور تھا، جاہ طلبی تھی. حسین اپنے لیے حکومت چاہتے تھے. حسین اپنے لیے حکومت نہیں چاہتے تھے. حسین کا قیام اور انکار بیعت قیام توحید کے لیے تھا. خدا کی حکومت باقی رہے، حق کی سلطنت قائم رہے.